بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قصص النبیین حصہ دوم کا یہ سبق ہے جس کا عنوان ہے العاصفۃ، آندھی یا طوفان۔ عاصفۃ معنی طوفان یا آندھی، العاصفۃ آندھی۔ بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد، یہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہے۔ بعد نوح، نوح علیہ السلام کے بعد۔ بارک اللہ فی ذریۃ نوح، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی نوح علیہ السلام کی ذریت میں۔ بارک یبارکو معنی برکت دینا، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اللہ اس کا فاعل ہے۔ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ نے برکت دی فی ذریۃ نوح، نوح علیہ السلام کی ذریت میں، ان کے خاندان میں۔ فانتشرت فی الارض، تو زمین میں پھیل گئی۔ انتشر ینتشر معنی ہوتا ہے پھیلنا، اسی سے انتشرت فعل ماضی سے ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ یا ضمیر اس میں جو فاعل ہے وہ لوٹے گی ذریتن کی طرف۔ فانتشرت فی الارض، تو وہ یعنی نوح علیہ السلام کی خاندان، ان کی ذریت زمین میں پھیل گئی۔ وکان منہا امۃ یقال لها عاد، اور ان سے ایک ایسی امت ہوئی، منہا میں ہا کی جو ضمیر ہے وہ لوٹے گی ذریتن کی طرف، یعنی اس ذریت اس خاندان سے امت نے ایک ایسی امت ہوئی، یقال لها عاد، جس کو عاد کہا جاتا ہے۔ قال یقول سے یقال، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مجہول ہے اور فعل مضارع سے ہے۔ یقال کا جو یقال زیادہ تر یہ استعمال ہوتا ہے لام صلے کے ساتھ، یہاں پر بھی لام صلے کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ یقال لها عاد، جس کو عاد کہا جاتا ہے، عاد اس کا نائب فاعل ہے۔ وکانوا رجالا اقویاء، اور وہ لوگ طاقتور لوگ تھے۔ وکانوا، اور وہ تھے، رجالا اقویاء طاقتور لوگ، رجل جمع رجال لوگ، قوی جمع اقویاء طاقتور۔ وکانوا رجالا اقویاء، اور وہ طاقتور لوگ تھے، اجسامہم ان کے جسم ان کے جمع اجسام جسم، ان کے جسم کأنہا من حدید، گویا کہ وہ لوہے کے تھے، حدید معنی لوہا، کأنہا من حدید، گویا کہ وہ لوہے کے تھے۔ یغلبون کل واحد، اور وہ غالب آ جاتے تھے، غلب یغلبو غالبانہ، یغلبون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی سے۔ یغلبون، وہ غالب آ جاتے تھے، کل شیء کل واحد، ہر چیز پر، ولا یغلبہم احد، اور ان پر کوئی چیز غالب نہیں آتی تھی۔ غلب یغلبو سے یغلبو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، اس کا جو فاعل ہے وہ احد ہے جو کہ مؤخر ہے۔ ہم سے مراد یہ یعنی وہی لوگ، یعنی امت نوح علیہ السلام کی جو ذریت میں سے ایک امت ہوئی تھی، وہ ان لوگوں پر کسی بھی چیز غالب نہیں آتی تھی۔ ہم یہ مفعول ہے۔ ولا یغلبہم احد، اور ان پر کوئی بھی چیز غالب نہیں آتی تھی۔ ولا یخافون احدا، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ خاف یخاف ڈرنا، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، احدا اس کا مفعول ہے۔ ولا یخافون، اور وہ لوگ نہیں ڈرتے تھے، احدا کسی بھی شخص سے، ویخافہم کل احد، اور ان سے ڈرتے تھے کل احد ہر شخص، یعنی ہر انسان ہر آدمی ان لوگوں سے ڈرتا تھا۔ خاف یخاف یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا جو فاعل ہے کل احد، مضاف مضاف الیہ مل کر یخافو کا فاعل ہے جو کہ مؤخر ہے۔ ولا یخافون احد، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ویخافہم کل احد، اور ہر شخص ان لوگوں سے ڈرتا تھا۔ وبارک اللہ لعاد فی کل شیء، اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی قوم عاد کے لیے۔ بارکہ یہ فعل ماضی ہے، اللہ تعالیٰ نے برکت دی لعاد یعنی قوم عاد کے لیے، فی کل شیء ہر ایک چیز میں۔ فکانت ابل عاد وغنمها تملأ الوادی، تو قوم عاد کی اونٹ اور ان کی بکریاں وادیوں کو بھر دیتی تھی۔ کان کا جب فعل مضارع ہوتا ہے تو ماضی استمراری میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تملأ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر جو ہی ضمیر فاعل ہے وہ لوٹے گی غنمها کی طرف اور ابل عاد کی طرف۔ فکانت ابل عاد، اور عاد قوم عاد کی اونٹ، وغنمها اور ان کی بکریاں، تملأ الوادی وادیوں کو بھر دیتی تھی۔ وکانت خیل عاد، اور عاد کے گھوڑے یعنی قوم عاد کے گھوڑے، خیل کے معنی گھوڑا۔ وکانت خیل عاد، اور قوم عاد کے گھوڑے، تملأ المیدان میدانوں کو بھر دیتے تھے، ملا یملأ بھرنا، اور قوم عاد کے گھوڑے میدانوں کو بھر دیتے تھے۔
वकानत औलाद आदिन, और कौम आद की जो औलाद थी, तमला उलबयूता, वो घरों को भर देती थी। यानी बताने का मकसद ये है कि उनके पास बहुत ज़्यादा ऊँट और बकरियाँ और उनके जो औलाद थे, उनके बहुत बड़ा ख़ानदान था, बहुत सारे लोग थे। वकानत औलाद आदिन, और कौम आद की औलादें तमला उलबयूता, घरों को भर देती थी। व इदा खरजत इबिल आदिन व गनमुहा इलल मरआ, और जब कौम आद की बकरियाँ, कौम आद के ऊँट और उनकी बकरियाँ निकलती थी। खरजत ये वाहिद मुअन्नस गायब का सिगा है, जिसके माने निकलना फ़िल माजी से है। इज़ा के बारे बताया था, जब फ़िल माजी दाखिल होता है तो उसके मुस्तकबिल के माने में उसका तर्जमा करते हैं। व इदा खरजत इबिल आदिन व गनमुहा, और जब कौम आद की ऊँट और उनकी बकरियाँ निकलती थी इलल मरआ, चरागाह की तरफ, काना लहा मंजरुन जमील जिद्दा, तो उसका एक बहुत ही खूबसूरत मंजर होता था। काना लहा यानी उसका होता था मंजरुन जमील जिद्दा, बहुत ही खूबसूरत मंजर, यानी निकलने के दौरान। और जब कौम आद की ऊँटनियाँ और उनकी बकरियाँ जब चरगाह की तरफ निकलती थी, कान लहा मंजरुन जमील जिद्दा, तो उनका बहुत ही खूबसूरत मंजर होता था। वइदा खरज अल अतफाल फी सबाही, और जब बच्चे सुबह में निकलते थे। खरजा वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है, फ़िल माजी से, अल अतफाल उसका फ़ाइल है, फी सबाही यानी सुबह में। वइदा खरज अल अतफाल, और जब बच्चे निकलते थे, फी सबाही सुबह में, यलअबूना, और खेलते थे। लाइब यलअबू खेलना, ये जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। हम ज़मीर इसमें जो फ़ाइल है वो लौटेगी अल अतफाल की तरफ। और जब बच्चे निकलते थे सुबह में और खेलते थे, कान लहुम मंजरुन जमील जिद्दा, तो उनका एक बहुत ही खूबसूरत मंजर होता था। वकानत अर्ज़ु आदिन, और कौम आद की ज़मीनें हो गई, अर्ज़ु आदिन ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि मिलकर काना का इसम है। और कौम आद की सरज़मीनें कज़ालिक अर्ज़न जमीलतन खज़राआ, इसी तरह हरियाली और ख़ूबसूरत ज़मीन बन गई। कज़ालिक माने इसी तरह, अर्ज़न जमीलतन खज़राआ ये मौसूफ़ और ये सिफ़त है, और जमीलतन की सिफ़त सानी, अर्ज़न की सिफ़त सानी जो है खज़रा है। अर्ज़न जमीलतन खज़राआ, और इसी तरह यानी हरियाली खूबसूरत ज़मीन बन गई। यानी कौम आद की ज़मीन इसी तरह हरियाली और ख़ूबसूरत ज़मीन बन गई। फ़ीहा बसातीनु, जिसमें बागात थे, व उयून कसीरतन, और बहुत सारे चश्मे थे। बुस्तान जमा बसातीन बाग बागीचा, आइन जमा उयून चश्मा। फ़ीहा बसातीनु, जिसमें यानी जिस ज़मीन में बहुत सारे बागात थे और बहुत सारे चश्मे थे।